نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الرحمن بن ابي قرد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک حدیث ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ کروں۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرد روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام فرط محبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو جو نیچے گر رہا تھا اپنے بدن پر لے کر ملنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے وضو سے گرے ہوئے پانی کو لے کر اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ اس پر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ یہ تین کام کرے۔ پہلی بات، جب بات کرے تو سچی بات کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور تیسری بات، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی محبت کے لیے امت کو یہ تین کام کرنے کا حکم دیا ہے: بات کی سچائی اور امانت کی ادائیگی۔ ان دونوں کا بیان اس سے پہلے مجلسوں میں ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ اب یہ صرف تیسری بات رہ گئی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا، اسی سلسلے میں یہ کچھ وضاحت کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین بار بار میرے پاس آتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے بارے میں اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے، فرمایا مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارا وارث نہ قرار دے دیا جائے، اللہ کا حکم ہو جائے کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصے دار بنا دے۔ تو اس حدیث سے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اہتمام ملتا ہے، حضرت جبرائیل خود اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے اندر اگر پڑوسی کی ہمدردی ہے تو یہ ایک ایمان کی علامت ہمارے اندر ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک نہیں ہے تو اس حدیث کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ یہ بے جا ہے، غلط ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کے دعوے کے دلیل کے طور پر یہ فرمایا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابو ذر سے فرمایا، جب کھانا پکانے لگو تو کھانے اور یا سالن کے ہنڈیا میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی بھیج سکو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حضرت ابو ذر غفاری کو تنہا وصیت نہیں کی، بلکہ آپ کے واسطے سے امت کو اور دیگر لوگوں کو یہ پیغام دیا
کہ ہم تنہا کھا لیں، ہمارا پڑوسی بھوکا رہے، وہ فاقے میں رہے، اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ پڑوسی کے حق کی ادائیگی نہیں ہے، ان کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کر کے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے۔ ایک اور روایت میں تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ بھی روایت موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا اور اکرام کا، اعزاز کا معاملہ کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنی تاکید فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کا اہتمام تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاکیدی وصیت کو صحابہ کرام پوری طریقے سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بکری وغیرہ ذبح کی جاتی تو آخر میں حضرت عمر پوچھا کرتے تھے، ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفے میں کچھ پہنچا کہ نہیں؟ مسلمان پڑوسی نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہودی پڑوسی تک کا اہتمام کیا کہ ہمارے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکے تو پڑوسیوں کو اس سے الگ تھلگ نہ رکھا جائے، بلکہ پڑوسی ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے کھانے یا سالن کا کچھ حصہ پڑوسی تک پہنچائیں۔ جی، یہ تاکید ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس سے فقہا نے پڑوسیوں کے 3 درجات نکالے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے اندر 3 قسم کے حقوق ہیں، ایک اپنا رشتہ دار بھی ہے، نسبی رشتہ بھی اس سے متعلق ہے، دوسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے بھائی کا رشتہ بھی ہے، اور تیسرا پڑوسی بھی ہے۔ تو اس کی تاکید اور اہمیت اور زیادہ ہے، نسبی رشتہ بھی، مسلمان ہونا بھی، اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کی ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا حکم اور زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ پڑوسی جن میں صرف 2 قسم کے تعلق ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا پڑوسی ہونا ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ 2 قسم کے حق متعلق ہیں۔ تیسرا وہ جس کے اندر صرف ایک حق ہے، یعنی صرف پڑوسی ہے، نہ اس کے ساتھ نسبی رشتہ ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے بلکہ غیر مسلم ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی پڑوسی ہونے کی حق کی رعایت کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تاکید فرمائی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ ان کی ایک مشہور کتاب احیاء العلوم، اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر کی عمارت کو اونچا کرنا چاہو تو اتنا اونچا اور بلند نہ کرو کہ جس کی وجہ سے بازو گھر والے کے ہوا کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو جائے، یہ دیوار آڑ آنے کی وجہ سے پڑوسی کے گھر میں ہوا نہ پہنچے، ان کو حرج اور ان کی تنگی ہو۔ اتنی عمارتوں کو اونچی نہ کیا کرو کہ اس کی وجہ سے بازو پڑوسی کو تکلیف ہو ہوا کے نہ پہنچنے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ آگے فرماتے ہیں جب تم بازار سے کوئی پھل وغیرہ خرید کر لاؤ تو پڑوسی دیکھ رہا ہو، ان کے بچے دیکھ رہے ہوں، تو تمہارا حق یہ ہے کہ اس پھل میں سے کچھ حصہ پڑوسی کے ہاں پہنچاؤ۔ اگر تم پڑوسی کے ہاں پہنچانا نہ چاہتے ہو تو وہ پھل وغیرہ جو بازار سے خرید کر لاتے ہو اتنے چھپے ہوئے انداز میں لے آؤ کہ پڑوسی کے بچے اسے دیکھ نہ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر ان کی دل شکنی ہو کہ ہمارے ہاں تو غربت کی وجہ سے یہ پھل وغیرہ میسر نہیں، پڑوسی ہمارا کتنا عیش و آرام کے اندر ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر رنجش اور تکلیف نہ پہنچے۔ میرے عزیزو، کتنی رعایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ہے
پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ حدیث کا مقتضا تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے لیے ہمیں یہ 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ بات میں سچائی ہو کہ کبھی جھوٹ نہ ہو، جی ایک حق تو یہ ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی امانت ہمارے پاس ہو وہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام ہو، خیانت نہ ہو۔ تیسری اہم بات جو اس وقت ہمیں عرض کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا، نرمی کا، ہمدردی کا معاملہ ہو، کبھی پڑوسی کے ایذا رسانی، تکلیف دینے والی بات نہ ہو، چہ جائے کہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ پڑوسی کو پہنچے اور نہ پڑوسی کے چھوٹے بچوں کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا